بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں نے اپنے جمعہ کے خطاب میں ایک بات ذکر کی تھی کہ مودی اور نتنیاہو کے درمیان جو اسرائیل میں ملاقات ہوئی ہے اس میں یہ معاہدہ طے پایا ہے کہ وہ اپنے فنڈ افغانستان کو دیں گے جن کو وہ پاکستان کے خلاف استعمال کرے۔ اس قسم کی بات میں نے کہی تھی۔ وہ در حقیقت ایک مجھے کسی نے ویڈیو دکھائی تھی جس میں یہ بات ان کی زبان سے ادا ہو رہی تھی، تو مجھے چونکہ سوشل میڈیا کی چیزوں کا بہت زیادہ تجربہ نہیں ہے، لہذا میں نے اس کو حقیقی سمجھا اور اس لحاظ سے میں نے اس کو اپنے بیان میں کہہ دیا۔ لیکن بعد میں مجھے دوستوں نے توجہ دلائی اور یہ بات ثابت ہوئی کہ وہ ویڈیو جعلی تھی اور جو اصلی ملاقات کی ویڈیو ہے اس میں اس قسم کی کسی بات کا تذکرہ نہیں ہے۔ لہذا میں نے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس حوالہ دینے پر معذرت خواہ ہوں کیونکہ بعد میں اس کا جعلی ہونا ثابت ہوا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے وہ جتنا شائع ہوا تھا وہ میرے بیان کا ایک حصہ تھا۔ اب جب وہ پوری تقریر یا پورا بیان شائع ہونے والا ہے اس میں سے اس حصے کو نکال دیا جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ یہ خلاف واقعہ بات کہہ دی گئی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوا کہ اسی قسم کی ایک ویڈیو میرے پاس آئی تھی جس میں افغانستان کے کسی مشہور ذمہ دار کی طرف سے اس میں بیان تھا کہ اگر ہمیں پاکستان کے خلاف اسرائیل یا ہندوستان سے بھی مدد لینی پڑی تو ہم مدد لیں گے۔ یہ جب میرے پاس یہ ویڈیو کسی نے بھیجی تو میں نے اس کو مناسب سمجھا کہ اس کے بارے میں، کیونکہ پہلے مجھے دھوکہ ہو چکا تھا، تو میں نے کہا کہ اس کو میں کسی سے معلوم کروں کہ یہ حقیقی ہے یا جعلی ہے۔ تو میں نے اپنے خاص دوستوں سے جن کو افغانستان کا خوب اچھے طرح تجربہ ہے یہ میں نے بھیجی، لیکن چونکہ مجھے موبائل کے استعمال کا خاص تجربہ نہیں ہے، لہذا میں نے جو بھیجی وہ اتفاق سے کوئی مجھ سے غلطی ہوئی جس کے نتیجے میں وہ ویڈیو میرے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پر لگ گئی، تو مجھے اس کا پتہ نہیں چلا کیونکہ مجھے موبائل کے استعمال کا بہت زیادہ تجربہ نہیں ہے۔ وہ غلطی سے وہاں لگ گئی تھی۔ وہ میں نے اس کی تصدیق کے طور پر نہیں بھیجی، بلکہ میں نے ایک بہت اچھے جاننے والے میرے دوست ہیں ان کے پاس بھیجی تھی کہ یہ میں تصدیق کروں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ وہ غلطی سے میرے اسٹیٹس پر لگ گئی اور بعد میں مجھے ان دوست نے بتایا کہ یہ در حقیقت یہ بھی غلط ہے، جعلی ہے۔ اور وہ کوئی 3 سال پہلے کا کوئی ان کا انٹرویو تھا، اس میں اے آئی کے ذریعے ان کی آواز میں تبدیلی کر کے الفاظ کہلائے گئے ہیں۔ تو بہرحال میں اس کے بارے میں تو میرے خیال میں بھی نہیں آیا تھا کہ میں بغیر تصدیق کے اس کو میں آگے چلاؤں۔ افسوس ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ایسی چیزیں جعلی اس درجہ پھیلی ہوئی ہے کہ اصل اور نقل میں پہچاننا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ لہذا سوشل میڈیا کے اوپر اکتفا کر کے بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر ایسے حساس معاملات میں جہاں دو مسلمان ملکوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے۔ ایسے میں اس قسم کی افواہیں پھیلانا، اس قسم کی جعلی ویڈیو بنانا یہ گناہ عظیم ہے۔
اور اس کے نتیجے میں جو مسلمانوں کے درمیان جنگ ہو اور اس میں کسی کا جانی مالی نقصان ہو تو وہ ایسے جعلی ویڈیو بنانے والوں اور جعلی خبریں پھیلانے والوں کے لیے انتہائی گناہ عظیم کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔